اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اعتکاف کے حوالے سے پہلے جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی وہ 10 دن کے اعتکاف کا مکمل طریقہ، اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کا اعتکاف، جو اسلامی بہنیں پوچھ رہی تھی کہ کیا 3 دن اعتکاف کر سکتے ہیں اور ان کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور کس تاریخ کو آپ نے کتنے رمضان المبارک کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اعتکاف کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ سبحان اللہ، 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا اس انسان کو ثواب ملے گا جس نے رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا، اور یہ سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے۔ اعتکاف کے معنی ہی ہیں کہ عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہر جانا۔ اب دیکھیں، مرد حضرات و مساجد میں اعتکاف کریں گے، لیکن خواتین کیا کریں؟ کیا وہ گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے یا انہیں بھی کسی مسجد میں جانا ہوگا؟ تو دیکھیں، خواتین اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن جو اپنے گھر میں مخصوص جگہ کی ہوئی ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کو بیت مسجد آپ کہیں گے، یعنی گھر کی مسجد، تو اس جگہ پر آپ اعتکاف بیٹھیں گے۔ لیکن کوئی جگہ آپ نے مخصوص نہیں کی ہوئی، لائک کبھی ایک کمرے میں پڑھ لی نماز، کبھی دوسرے میں، کبھی باہر، کبھی اندر جائے نماز بچھا کے، تو اب کیا آپ نے کوئی جگہ، تو سب سے پہلے آپ جگہ مختص کریں اپنی، جس جگہ پر آپ نے نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنے کی جگہ مختص کریں، اور کہیں کہ یہ میری بیت مسجد ہے، اب اس میں نے اعتکاف کرنا ہے۔ مختص کرنے کے بعد پھر آپ کیا کریں کہ اعتکاف کریں۔ تو 3 دن کا جو اعتکاف ہے وہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ 26 رمضان المبارک کو، 26 کا روزہ آپ نے دن کو رکھا، اور 26 رمضان کو عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی اذان سے پہلے یعنی غروب آفتاب سے پہلے آپ نے اپنی اعتکاف والی جگہ پر چلے جانا ہے، یعنی جس دن آپ جائیں گے وہ اس دن آپ نے 26واں روزہ رکھا ہوا ہوگا، تو 26ویں روزے آپ نے عصر کی نماز کے بعد اعتکاف والی جگہ پر جانا ہے، اور پھر چاند رات تک وہیں پر رہنا ہے۔ تو یہ والی جو آپ کے 3 دن کا اعتکاف ہے یہ ہو جائے گا۔ تو آپ نے جو یہ سنت مؤکدہ ہے، تو آپ نے یعنی جو انسان اس کو ادا کرے گا تو اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کسی بستی میں، کسی علاقے میں کوئی ایک انسان بھی جس نے اعتکاف نہ کیا تو وہ پوری بستی والے لوگ گناہگار ہوں گے۔ اگر کسی ایک نے اعتکاف کر لیا تو پھر وہ پورے اس علاقے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، یعنی جس انسان کا روزہ نہیں ہے اس کا اعتکاف بھی نہیں ہوگا۔ یعنی روزہ اگر کوئی بیمار ہے انسان کے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، یا جو ایسی حاملہ خواتین ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ کو یا آپ کے بچے کو نقصان ہوگا اگر آپ نے روزہ رکھا، وہ روزہ چھوڑیں تو وہ اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ دودھ پلانے والی مائیں ہیں جو بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں، تو ان کو بھی جو روزہ کے ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ اعتکاف نہیں کر سکتی۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کی خواتین نے اس چیز کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کی پیریڈز کی ڈیٹ آ رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر لاسٹ میں آپ کی عشرہ میں ڈیٹ ہے تو آپ اعتکاف نہ بیٹھیں۔ لیکن اگر آپ کو اتنا معلوم ہے کہ اب میری ڈیٹ نہیں ہے اور آسانی کے ساتھ میرے دن گزر جائیں گے، تو پھر آپ اعتکاف اپنا بیٹھیں، اور اعتکاف تاکہ آپ کا پورا ہو۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ گیا جس انسان کا، تو اس انسان کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، تو روزہ فاسد ہو جائے گا آپ کا، جن چیزوں کے ساتھ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا جو اعتکاف ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ بغیر کسی عذر کے مسجد سے نکلنے سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بغیر کسی عذر کے، کوئی بھی عذر نہیں تھا، ایسے ہی آپ باہر نکل آئے تو اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا، چاہے گرمی ہو، سردی ہو، کچھ بھی ہو، آپ باہر نہیں نکل سکتے اعتکاف والی جگہ۔ صرف آپ قضائے حاجت کے لیے نکل سکتے ہیں، وضو وغیرہ کرنے کے لیے، واش روم وغیرہ یوز کرنے کے لیے، اس کے علاوہ آپ اپنے اعتکاف والی جگہ سے باہر نہیں نکل سکے۔ اور جو معتکف ہے، یعنی جو بندہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی اعتکاف والی جگہ میں ہی کھانا کھائے گا، ادھر ہی وہ سوئے گا، اور اگر ان کاموں کے لیے مسجد سے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔
اعتکاف والا انسان اپنی جگہ پر ہی، چاہے ایک مسجد میں 1 2 لوگ یا 4 لوگ انہوں نے آگے پردہ لگایا ہوا ہے جس طرح بھی، تو وہ اپنے اعتکاف والی جگہ میں ہی اپنا کھانا پینا کریں گے اور سوئیں گے اور وہاں پر عبادت کریں گے، باقی بلا عذر اپنی جگہ سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور گرمی یا پسینہ اس کی بدبو کی وجہ سے بھی اگر کوئی غسل کرے تو غسل کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ ہاں جمعہ والے دن جو سنت غسل ہے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جمعہ والے دن سنت غسل کرنا یہ باعث ثواب ہے، نبی پاک کی سنت ہے، اور یہ سنت پر عمل کرنا ہوتا ہے، یعنی یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ غسل بھی نہیں کر سکتے بلا ضرورت، یعنی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے روزانہ شاور لینے کی، تو بار بار جا رہے ہیں تو غسل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ایسا نہیں۔ ہاں اگر کسی نے غسل کرنا ہی ہو، کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ دیر نہیں رہ سکتے، یعنی کہ 1 2 دن نہیں گزار سکتے یا 3 دن نہیں گزار سکتے بغیر غسل کیے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس ٹائم آپ وضو کے لیے جائیں، یعنی جیسے کوئی ظہر کی نماز کے لیے وضو کے لیے جا رہا ہے، تو وضو کے ساتھ اگر کوئی انسان غسل کر لے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن روزانہ یہ نہیں عادت بنا لینی، بلکہ جمعے والے دن یا 3 4 5 دن چھوڑ کر بلا وجہ غسل کرتے رہنا، یہ بھی اعتکاف میں منع ہے۔ تو اعتکاف میں آپ نے 26 رمضان المبارک کو مغرب کی نماز سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اعتکاف والی جگہ پر آ جانا ہے، یعنی آپ کا 26واں روزہ جو ہے وہ آپ کی جو اعتکاف والی جگہ ہے وہاں پر افطار ہوگا۔ تو اسلامی بہنوں کا بھی یہی طریقہ ہے، آپ نے گھر میں جو بیت مسجد ہے وہاں پر آپ نے آ جانا ہے اور آپ کا اعتکاف 3 دن کا شروع ہو جائے گا۔ اب اعتکاف تو بیٹھ کے وہاں پر کیا کیا چیزیں منع ہے کہ جو ہم نے نہیں کرنی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ناخن کاٹا، دیکھیں کہ 3 دن جو ہے، یعنی اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے ہر کام سے آپ اپنے آپ کو بچا کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اس میں آپ سوئیں بھی تھوڑی کم دیر اور زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اور راتوں کو قیام کریں۔ جو آخری 10 دن ہیں جن میں لوگ جو قیام کریں گے ان کو تو ماشاءاللہ لیلۃ القدر بھی نصیب ہوگی، جو تاک راتوں میں جاگیں گے، باقی راتوں میں جو عبادت کریں گے، جو اعتکاف کرنے والے ہیں، بڑے ہی خوش نصیبی کی بات ہے جو انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے، جس کو موقع ملتا ہے، بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو ضرور اس کو اویل کریں۔ اگر آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے تو اسلامی بہنیں بھی گھروں میں ضرور آپ کیا کریں، اعتکاف کریں، بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے، اور ہر سال انسان کو زندگی میں بار بار اس کا موقع نہیں ملتا، تو اگر آپ کو موقع مل رہا ہے 3 دن اعتکاف کرنے کا تو 3 دن بھی ضرور کریں۔ تو دیکھیں کہ کسی نے پوچھا کہ کیا ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ بالکل ناخن آپ کاٹ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو انتہائی مجبوری ہو تو ظاہر سی بات ہے، آپ اعتکاف کرنے جا رہی ہیں تو آپ پہلے ہی اپنے ناخن کاٹ لیں، اور اگر آپ کو جو ضروری بال کاٹنے وہ پہلے ہی آپ کر لیں، تاکہ آپ کو اعتکاف کے دوران بلا عذر آپ باہر نہ جائیں، ورنہ اعتکاف آپ کا فاسد ہو جائے گا۔ کنگھی کر سکتے ہیں، جی بالکل کنگھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو بار بار دن میں کنگھی کرنے کی عادت ہو تو بار بار آپ نہ کریں، صرف ضرورت کے تحت آپ کریں، کہ جس سے صرف آپ کی ضرورت ہو، یعنی آپ اتنا ٹائم سارا آپ دنیاوی کاموں میں گزارتے رہیں تو پھر عبادت کس ٹائم کریں گے، حالانکہ مقصد اصل تو عبادت کرنا ہے۔ تو آپ نے کون سی عبادتیں کرنی چاہیے؟ عبادت میں آپ نے ٹائم مختص کر لینا ہے کہ اس ٹائم میں نے یہ عبادت کرنی ہے، تو وہ تو کرنی ہے۔ فرض نمازیں پڑھنی ہیں وہ تو پڑھنی ہے، اس کے علاوہ بھی آپ نفلی عبادتیں اپنا ٹائم ڈیوائڈ کر لیں تاکہ آپ تھکیں بھی نہ اور عبادت بھی ہو جائے۔ جیسے میں آسان طریقہ آپ کو بتا دوں کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 نوافل ہیں اوابین کے، جن کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ عام دنوں میں اس کا اتنا اجر و ثواب ہے، جب رمضان ہو اور اعتکاف میں ہوں، اگر تو لیلۃ القدر ہو گئی پھر تو سبحان اللہ آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، یعنی لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس سے بھی، یعنی 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 83 یا 84 سال عمر بنتی ہے، 83 یا 84 سال، تو اتنے، یعنی کہ مان لو جس نے 6 نفل پڑھے مغرب کے بعد اور وہ لیلۃ القدر ہو گئی تاک راتوں میں، تو مان لو کہ اس نے ایسے پڑھے جیسے 84 سال اس نے عبادت کی، سبحان اللہ۔ تو کیا کرنا ہے کہ مغرب کے بعد 6 رکعت نوافل پڑھ لیے، اس کے بعد آپ کیا کریں کہ اپنے جو قرآن پاک کی تلاوت ہے وہ کر لیں۔ باقی عام دنوں میں لوگ تو چلے گھر کے کام وغیرہ کرتے ہیں، لیکن اعتکاف والوں کو تو کام کاج نہیں ہوتا، تو آپ کیا کریں کہ وہاں پر بیٹھ کر آپ کیا کریں کہ تلاوت قرآن پاک کر لیں۔ مغرب کے بعد جو عشاء تک کا ٹائم ہے، کھانا وغیرہ کھا لیں اور پھر تلاوت قرآن پاک، پھر تراویح کا ٹائم ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز پڑھی، تراویح پڑھنے کے بعد پھر ذکر و اذکار کیا، ذکر و اذکار کرنے کے بعد کافی زیادہ ذکر و اذکار کریں، اور جو جتنے بھی آپ کے دن ہے کوشش کریں کہ ہر رات میں صلاۃ و تسبیح کی نماز
نماز ضرور پڑھیں، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور اس کا کیا طریقہ ہے، یہ مکمل پریکٹیکل طریقہ میں نے چینل پر دیا ہوا ہے، آپ چینل پر جائیں، آپ کو انشاءاللہ تعالی مکمل اس کا پریکٹیکل طریقہ مل جائے گا۔ تو صلاۃ تسبیح کی نماز کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ آپ ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد پھر میں ایک آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایسا ہی کرنا ہے، ایک آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں تاکہ آسانی کے لیے ساری ہم ہر عبادت کریں، ورنہ پھر انسان نے اگر ایک مائنڈ نہ بنایا ہو، مائنڈ سیٹ نہ کیا ہو کہ کون کون سی عبادتیں کرنی ہیں، پھر آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، سمجھ نہیں آئے گی میں آپ کیا کروں، قرآن پاک کبھی اس ٹائم پڑھ رہے ہوں گے، کبھی اس ٹائم پڑھ رہے ہوں گے۔ جب ایک روٹین سیٹ ہو جاتی ہے انسان کے ذہن میں تو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس ٹائم یہ کام کرنا ہے، تو وہی آپ نے کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد 1 یا 2 سپارے پڑھ لیں تاکہ آپ کا 3 دنوں میں بھی قرآن پاک جو ہے وہ ختم ہو جائے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ آپ کے پاس بہت ٹائم ہوگا تو بس کوشش کریں زیادہ سے زیادہ سپارے پڑھیں۔ جب عبادت سے یعنی بدنی عبادت سے آپ تھک جائیں تو آپ ذکر و اذکار کریں، اس کے بعد پھر تلاوت قرآن پاک کریں اور پھر یہ باتیں کر سکیں، صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھیں اور تہجد کے 12 رکعات نفل جو ہے وہ لازمی ادا کریں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ تہجد کی نماز بھی پڑھ لی، پھر سحری کریں، اور پھر ساتھ میں فجر کی نماز کے بعد بھی پھر آپ تلاوت قرآن پاک کریں، اور اسی طرح آپ اپنے روٹین سیٹ کر لینی ہے۔ اور دن میں بھی آپ اس طرح پڑھیں تاکہ آپ کا جو 3 دن ہے تو اتنا آپ کوشش کریں کہ ایک قرآن پاک آپ کا ضرور کمپلیٹ ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔